الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 35 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ بات پایہ تکمیل کو پہنچ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، اس کو کیا مقصد سامنے رکھ کر ہدایات دی ہیں، کیا چیزیں ہیں جن کو ممنوع قرار دیا ہے، ان کی بنیادیں کیا ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ اس وقت اگر قریش کے ساتھ مہلت کا معاملہ ہے تو اس کے سوا کچھ وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک مدت مقرر کی ہوتی ہے، اور وہ مدت ہے جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں ہوتی، لیکن جب تک وہ پوری نہ ہو اس وقت تک لوگ جو جی چاہے کہتے رہیں، اللہ اپنے قانون کے ساتھ ہی معاملہ کرتا ہے۔ وہی سلسلہ بیان ہے جس میں قریش مخاطبین ہیں، اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا قانون ہدایت کے بارے میں کیا رہا ہے، گمراہی کے بارے میں کیا رہا ہے، اور ابتدا سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو کیا کچھ بتا کر اور کیا کچھ سکھا کر پھر اس سلسلے کو جاری کیا تھا۔ ارشاد فرمایا، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آدم کے بیٹو، میں نے پہلے دن تمہیں بتا دیا تھا۔ یہ الفاظ سیاق کلام سے متبادر ہوتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جس سیاق میں یہ خطاب ہے وہاں گویا تاریخ سنائی جا رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت تمہاری ابتدا ہوئی اس وقت ہم نے تمہاری تربیت اور تعلیم کے لیے کیا اہتمام کیا تھا، اور اس وقت ہم نے کیا چیزیں ہیں جو تمہارے ہاں غلط دیکھیں اور ان پر تمہیں تنبیہ کی ہے۔ اسی ذیل میں ارشاد ہوا ہے کہ آدم کے بیٹو، میں نے پہلے دن تمہیں بتا دیا تھا۔ کیا بتا دیا تھا؟ کہ اگر تمہارے پاس خود تمہارے اندر سے پیغمبر آئیں تم کو میری آیتیں سناتے ہوئے تو ان کی بات ماننا۔ یعنی گویا پہلے دن سے یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ تمہاری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت ودیت کی ہے اس کی تعبیر میں، تشریح میں، تفصیلات میں اختلافات پیدا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نبوت کا سلسلہ جاری کرے گا۔ نبوت کی ابتدا تو اگرچہ سیدنا آدم علیہ السلام ہی سے ہو گئی، لیکن قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ لوگ جب تک ہدایت پر تھے، راستے پر تھے، ان میں کوئی اختلافات نہیں تھے، آگے پیغمبر بھیجنے کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی، لیکن اختلافات پیدا ہو گئے تو فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین۔ تو یہ اسی سے متعلق وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ میری ہدایت کا اہتمام ہوتا رہے گا۔ اگر تمہارے پاس خود تمہارے اندر سے پیغمبر آئیں تم کو میری آیتیں سناتے ہوئے تو ان کی بات ماننا، اس لیے کہ جو خدا سے ڈرے اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی ان کے لیے پھر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غم زدہ ہوں گے۔ اس میں جو فمن اتقی واصلح کا جملہ ہے یہ اصل میں ایک مقدر مفہوم کے اوپر ہے۔ عربی زبان میں اس طرح تعلیل کے جملے آ جاتے ہیں جن سے پہلے ایک جملہ، ایک بات، کلام کا ایک حصہ مقدر ہوتا ہے۔ اس کو کھول دیا میں نے، آدم کے بیٹو میں نے پہلے دن تمہیں بتا دیا تھا کہ اگر تمہارے پاس خود تمہارے اندر سے پیغمبر آئیں تم کو میری آیتیں سناتے ہوئے، یقصون علیکم آیاتی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا کلام اتاریں گے، اللہ تعالیٰ ان پیغمبروں کے ذریعے سے اپنی ہدایت نازل کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ غیر معمولی حیثیت سے باقاعدہ کتابیں تو یہ چار ہی ہیں، تورات ہے،
زبور ہے، انجیل ہے اور پھر قرآن مجید ہے، لیکن پیغمبروں پر چھوٹے چھوٹے صحیفے نازل کیے جاتے رہے، اور اس طرح کے صحیفے ہم کو بائبل میں بنی اسرائیل کے دوسرے پیغمبروں کے بھی ملتے ہیں۔ یہاں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان پیغمبروں پر نازل ہوں گی، یہ ان کو سنائیں گے اور لوگوں کو توجہ دلائیں گے۔ اس کا حق کیا ہے وہ یہاں پر مقدر کر دیا، یعنی ان کی بات ماننی چاہیے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے، وہ اللہ کی طرف سے آئیں گے، اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، اللہ کی بات کہیں گے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہ جو خدا سے ڈرے، فمن اتقی واصلح، یہی اصل میں پورے دین کی دعوت ہے۔ یعنی انسان نچنت ہو جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے، وہ زمین پر اپنے آپ کو آقا سمجھ بیٹھتا ہے، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا علم، اس کا حسن، اس کا اقتدار، اس کے خدم و حشم، یہ سب کے سب کوئی ابدی چیز ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کو اس دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ امتحان یہی ہے کہ وہ اپنے حدود کے اندر رہ کر اللہ کی بندگی کرے، اللہ کا حکم مانے۔ تو جو خدا سے ڈرے اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو ان حدود میں لے آئیں جن حدود کا تعلق اللہ کی بندگی سے ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی ہے اور بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ اللہ کی بندگی ہے، یہ اس کی عبادت ہے، یہ اس کا بندہ بن کر رہنا ہے، جو ہمارا مقصد تخلیق ہے۔ اس دنیا میں ہم بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا ہو گیا اور انسان نے اپنی اصلاح کر لی، تو اس کا صلہ اللہ کی جنت ہے۔ جنت کی زندگی کو قرآن مجید کئی پہلوؤں سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کی سب سے زیادہ جامع اور خوبصورت تعبیر یہ ہے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے پھر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غم زدہ ہوں گے۔ یہ جو تعبیر ہے، اس تعبیر پر میں نے لکھا ہے کہ یہ اس وعدے کی یاد دہانی ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت 38 میں ہوا ہے۔ اگر سورہ بقرہ کو ابتدا سے پڑھیے تو اس میں آیت 38 میں یہی وعدہ ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام سے کیا گیا تھا۔ یہ اس وعدے کی یاد دہانی ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت 38 میں ہوا ہے۔ یہاں مخاطب چونکہ قریش ہیں، اس لیے مدعا یہ ہے کہ اسی وعدے کے مطابق تمہارے اندر بھی ایک رسول کی بعثت ہو چکی ہے۔ یہ کیوں سنایا جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وعدہ ہم نے آدم سے کیا تھا، اور آدم کی اولاد میں اس سے پہلے بھی ہم اپنے رسول بھیجتے رہے ہیں، تم بھی اولاد آدم ہو، ہمارے اسی وعدے کے مطابق ہمارا آخری پیغمبر تمہارے درمیان بھی آ چکا ہے۔ یہ اس وعدے کی یاد دہانی ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت 38 میں ہوا ہے۔ یہاں مخاطب چونکہ قریش ہیں، اس لیے مدعا یہ ہے کہ اسی وعدے کے مطابق تمہارے اندر بھی ایک رسول کی بعثت ہو چکی ہے، لہٰذا شیطان کے فتنوں سے امان چاہتے ہو تو اس کی پیروی کرو۔ یعنی جو بات بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر چکے ہو، بالکل اسی طرح جس طرح شیطان تمہارے ابو الآباء کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ان کو تو اللہ نے یہ توفیق دی کہ جیسے ہی تنبیہ کی گئی تو وہ فوراً توبہ استغفار کے لیے تیار ہو گئے، ان کو ندامت ہوئی اور انہوں نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے ڈال دیا۔ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم نے استکبار اختیار کر لیا ہے، اور استکبار ایک ایسا جرم ہے کہ جس کا نتیجہ آخرت میں بھی بڑا برا ہے، اور یہاں بھی اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اس طرف توجہ دلائی تو ارشاد ہوا کہ اب تمہارے اندر بھی رسول آ گئے ہیں، تم کو بھی اب وہی امتحان درپیش ہے، تمہیں بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے گریز و فرار کا راستہ اختیار کرتے ہو یا تقوی اور اصلاح کا راستہ اختیار کرتے ہو۔ تقوی ہمارے ہاں ایک مذہبی اصطلاح بن چکی ہے، اس کو سادگی سے یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر جو جبلتیں ہیں وہ جس وقت زور کرتی ہیں یا جذبات حملہ آور ہوتے ہیں تو اس سے ہم عقلی فیصلے کرنے سے محروم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ عقل کو وہ فیصلہ کرنے دیا جائے، اور جب وہ فیصلہ کرے
تو جذبات اور خواہشات پر اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے ہم اپنے ارادے کو بروئے کار لائیں اور اس میں کامیاب ہو جائیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو ڈسپلن کر لینا، قاعدے میں آ جانا، یہی تقویٰ ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار، اس کے برخلاف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کر کے ان سے منہ موڑ لیا، وہی دوزخ کے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل میں استکبار کا لفظ آیا ہے جس کے ساتھ ان کا صلہ ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں تضمین ہے، ہم نے ترجمے میں اسے کھول دیا ہے، یعنی جو الفاظ ہیں وہ ہیں وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، آیاتنا آ چکا ہے۔ اب وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا میں ان کو اگر آپ کھول دیجئے تو پھر پورا مدعا یہ ہوگا اور تکبر کر کے ان سے منہ موڑ لیا، گویا اعراض کا مضمون ہے، منہ موڑنے کا مضمون ہے، جو اس میں لفظوں میں بیان نہیں ہوا لیکن ایک پریپوزیشن سے قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ تو وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا کا مطلب یہ ہوگا کہ تکبر کر کے اس چیز کو پسے پش ڈال دیا، اس سے منہ موڑ لیا اور ایک غلط راستہ اختیار کر لیا۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ سو ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھیں یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دیں۔ یعنی اب چونکہ یہاں یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ استکبار، یہ منہ موڑ لینا، یہ آدمی کو دوزخ تک پہنچانے کا باعث بن جاتا ہے۔ قریش کے لیڈر، رہنما، زعماء یہی رویہ اختیار کر رہے تھے۔ اس پر تبصرہ فرمایا کہ سو ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھیں یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دیں۔ ان کے نوشتے میں جو حصہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں لکھ دیا گیا ہے وہ انہیں پہنچے گا۔ یعنی اگر کوئی فرد، کوئی گروہ استکبار کا رویہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے منہ موڑ لیتا ہے، اعراض اختیار کرتا ہے، تو اللہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ فوراً پکڑ لیا جائے، فوراً اس کا محاسبہ ہو جائے، وہ اللہ کی نعمتوں سے محروم کر دیا جائے، بلکہ بعض اوقات اس اعراض و استکبار کے بہت مہلت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رفاعیت عطا فرماتے ہیں، اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں تاکہ لوگوں نے جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیں۔ قرآن مجید نے اس کو استدراج کے طریقے پر بیان کیا ہے کہ نملی لہم، ہم اتنی مہلت دے دیتے ہیں کہ وہ فراموش کر بیٹھتے ہیں کہ کبھی خدا کے سامنے جانا ہے، جواب دہ ہونا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی گرفت ہو جاتی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں جو حصہ ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے، جو حصہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں لکھ دیا گیا ہے وہ انہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے محروم نہیں کرتے۔ جتنی مہلت لکھ دی گئی ہے اس مہلت میں کیا امتحان لینا ہے؟ صبر کا، شکر کا، نعمتیں دینی ہیں، کس طرح کی نعمتیں دینی ہیں، کتنا بڑا اقتدار دینا ہے، کتنا علم دے دینا ہے، کیا نتائج نکل آنے ہیں، یہ سب چیزیں اگر اللہ نے مقدر کر رکھی ہوئی ہیں امتحان کے لیے تو وہ مل جائیں گی، وہ انہیں پہنچے گا، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے ان کے پاس آئیں گے۔ حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، فرشتے روحیں قبض کرنے کے لیے ان کے پاس آئیں گے، قالو، تو پوچھیں گے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے تھے وہ کہاں ہیں؟ ہمارے ہاں تو عام طور پر یہ تصور ہے کہ روایتوں میں کچھ سوالات نقل ہوئے ہیں جو موت کے وقت پوچھے جاتے ہیں قرآن، تو لوگوں کے احوال کے لحاظ سے وہ بہت سے سوالات ہیں جو فرشتے کریں گے۔ مثلا سورہ نساء میں سوال و جواب نقل ہوئے ہیں جو ان لوگوں سے کیے جائیں گے اور موت کے وقت کیے جائیں گے جو ہجرت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، یعنی ایمان لائے، رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، اس کے بعد جب یہ مطالبہ کیا گیا کہ تم اس حالت سے نکلو، اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دار الہجرت میسر کر دیا
اور وہاں اللہ کا پیغمبر موجود ہے تو وہاں پہنچو، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے تو ان سے یہ سوال کیا جائے گا۔ یہاں دیکھیے کہ وہ لوگ جو استکبار اختیار کرتے ہیں ان سے کیا پوچھا جائے گا؟ جب ہمارے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے ان کے پاس آئیں گے تو پوچھیں گے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے تھے وہ کہاں ہیں؟ یعنی وہ معبود جن پر تمہارا سارا اعتماد تھا، جن کو سہارا بنائے ہوئے تھے، جن کی مدد مانگتے تھے، وہ اب کہاں گئے؟ وہ کہاں ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ سوالات کرنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ تفضیح کے لیے ہوتے ہیں۔ اس وقت گویا حقائق واضح ہوں گے، پردہ اٹھ جائے گا، اللہ کے فرشتے سامنے ہوں گے اور وہ پھر پوچھیں گے کہ یہ تم کیا کرتے رہے، کدھر گئے وہ سب؟ اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ افطرا اللہ کے الفاظ آئے تھے، فمن ازلم ممن افطرا اللہ کذبا، یہ اب اس کی وضاحت کر دی ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ اوپر جس افطرا اللہ کا ذکر ہے یہ اس کی وضاحت ہو گئی۔ وہ افطرا اللہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنانا، اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنی طرف سے خدا بنانا ہے، یعنی تم خدا کے بندے ہو، اس کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اس کی بندگی کرنا تو ایک طرف، تم اس کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا رہے ہو۔ تو قرآن مجید اس کی حقیقت کو جب بیان کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تعبیر اختیار کرتا ہے افطرا اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ تو یہ اس کی وضاحت کی ہے کہ اس وقت پوچھا جائے گا کہ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو پکارتے تھے وہ کہاں ہیں؟ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، وہ کہیں گے کہ وہ سب تو ہم سے کھوئے گئے، یعنی اب ہم تلاش بھی کریں تو کہاں پائیں، وہ دنیا ختم ہو گئی۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور اپنے خلاف خود گواہی دیں گے کہ وہ فی الواقع منکر تھے، یعنی اس موقع پر بات بنانے کی گنجائش نہیں رہے گی، کوئی آدمی دائیں بائیں سے آزار نہیں پیش کر سکے گا، اعتراف کرنا پڑے گا اس بات کا کہ فی الواقع ہم منکر تھے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو دنیا میں بھی کفر سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو مستلزم سزا ہو جاتا ہے، یعنی حجت پوری ہو گئی، آپ کے باطن نے گواہی دی کہ حق یہی ہے، اس کے باوجود ماننے سے انکار کر دیا، تو اب یہ وہ کفر ہے جس کی سزا ملتی ہے۔ عربی زبان میں یہ جو کفر کا لفظ ہے یہ اپنے عام مفہوم میں بھی عام استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ پیغمبر کا انکار کر دیا، دعوت حق کا انکار کر دیا، وہاں وہ مفعول پیش نظر ہوتا ہے اور وہ انکار ایک حقیقی واقعے کے طور پر بیان کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے دعوت پیش کی، آپ نے میری بات نہیں مانی، تو عربی زبان میں ظاہر ہے کہ اس انکار کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ مستلزم سزا کب ہو جاتا ہے؟ اس وقت جب کہ اللہ کی حجت پوری ہو جاتی ہے اور یہ نوبت آ جاتی ہے کہ شہدوا علی انفسہم، گویا اپنے اوپر خود گواہ بن جاتے ہیں کہ انہوں نے انکار ہی کیا تھا۔ قالت ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، وہ کہیں گے کہ وہ سب تو ہم سے کھوئے گئے اور اپنے خلاف خود گواہی دیں گے کہ وہ فی الواقع منکر تھے۔ اللہ فرمائے گا جنوں اور انسانوں میں سے جو گروہ تم سے پہلے گزرے ہیں ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی اس کے بعد ظاہر ہے کہ کسی مزید استدلال کی ضرورت نہیں رہے گی، فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی یہ بات کئی مرتبہ واضح کی جا چکی ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن کا معاملہ خلطوا عملا صالحا و سیئا ہے، یعنی انہوں نے کچھ نیکیاں کی ہیں، کچھ برائیاں کی ہیں، اور ان کے معاملے کا فیصلہ ہونا چاہیے، اعمال نامے کھولے جانے چاہیے، دیکھا جانا چاہیے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں۔ اس میں خود ان پر یہ بات واضح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انہوں نے بحیثیت مجموعی نیکی اور خیر کا طریقہ اختیار کیا یا برائی اور تکذیب کا رویہ اختیار کیا۔ لیکن یہ لوگ کہ جو اپنے آپ پر خود گواہ ہیں، اللہ کے پیغمبر ان کے پاس آئے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے حجت پوری ہونے کے باوجود انہوں نے انکار کا رویہ اختیار کیا ہے، ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا جنوں اور انسانوں میں سے جو گروہ تم سے پہلے گزرے ہیں، یعنی جن کی طرف اس سے پہلے ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے، جن پر اسی طرح حجت تمام ہوئی، جن کو اسی طرح سے حق بتایا گیا اور انہوں نے حق کو سمجھ کر جان کر اس کا انکار کر دیا، تو تم بھی انہی کے ساتھی ہو، دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔
اس پر میں نے لکھا ہے یعنی شیطان کے یہ پیرو تمہارے ساتھی ہوں گے اور تمہارا ٹھکانہ بھی انہی کے ساتھ دوزخ ہے۔ استاد امام کے الفاظ میں گویا ساتھی بھی بدترین اور جگہ بھی بدترین۔ ایک دوسری جگہ قرآن مجید نے سورہ نساء میں یہ کہا ہے نا کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی جن پر اللہ کی نعمت ہوگی، جن کو ہدایت نصیب ہوگی، ان کو پھر ان کے اچھے اعمال کے صلے میں پیغمبروں کا ساتھ نصیب ہوگا، شہداء کا ساتھ نصیب ہوگا، صالحین اور صدیقین کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اس کے آخر میں الفاظ ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، یعنی یہ کتنی اعلیٰ رفاقت ہے، کیسی بہترین رفاقت ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ یہاں یہ فرمایا ہے کہ ساتھی بھی بدترین اور جگہ بھی بدترین، یعنی ان لوگوں کے ساتھ اب چلے جاؤ جو تم سے پہلے یہی کارنامے انجام دے چکے۔ یہ عاد ہیں، یہ سمود ہیں، یہ لوط کی قوم ہے، یہ فرعون اور اس کی آل کے لوگ ہیں۔ تو یہی ساری کی ساری تاریخ جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، یہ ان قوموں کی تاریخ ہے جس کو یہاں بیان کیا ہے۔ قالت خلوا فی یوم قد خلت من قبلکم من الجن والانس، یعنی جنوں انسانوں میں سے جو گروہ تم سے پہلے گزرے ہیں، جن کا رویہ ان کے ساتھ تم بھی جاؤ اور جا کے آگ میں داخل ہو جاؤ۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، ان میں سے ہر گروہ جب داخل ہوگا تو اپنے ساتھی گروہ پر لعنت کرے گا، یعنی یہ اس تو تکار کی تصویر ہے جو دوزخ میں پیش آئے گی۔ اپنے پہلوں پر لعنت کریں گے اور وہ ان پر لعنت کریں گے۔ لعنت ہمارے ہاں تو ایک اور مفہوم میں استعمال ہونے لگ گیا، لیکن عربی زبان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی دعائیں دیں گے، گویا بد دعائیں ایک دوسرے کے منہ سے نکلیں گی کہ تم بھی ذلیل ہوئے، تم بھی رسوا ہوئے، تم نے ایک بری سنت قائم کی، تم نے بھی اس کا نتیجہ دیکھ لیا، ہم بھی اس کا نتیجہ دیکھنے کے لیے آ گئے ہیں۔ ان میں سے ہر گروہ جب داخل ہوگا تو اپنے ساتھی گروہ پر لعنت کرے گا۔ حتیٰ اذ ادارکوا فیہا جمیعا قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار۔ ان میں سے ہر گروہ جب داخل ہوگا تو اپنے ساتھی گروہ پر لعنت کرے گا، یہاں تک کہ جب سب وہاں اکٹھے ہو جائیں گے تو ان کے پچھلے اگلوں کے بارے میں کہیں گے پروردگار یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کے پچھلے اگلوں کے بارے میں۔ اب وہ اکابر، وہ بڑے، وہ آپ کے بزرگ، وہ سب کے سب وہاں کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اگر انہوں نے برائی کی تعلیم دی، شرک کی تعلیم دی، استکبار کی تعلیم دی، تو وہ جن کے اوپر لوگ فخر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو اپنے لیڈر اور رہنما سمجھتے ہیں، وہی ہے کہ در حقیقت جو بری سنتیں قائم کرتے اور بری روایات کے بانی ہوتے ہیں، سب ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہوں گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ جو فرمایا ہے کہ جب وہاں اکٹھے ہو جائیں گے تو ان کے پچھلے اگلوں کے بارے میں کہیں گے، اصل الفاظ ہیں حتیٰ اذ ادارکوا فیہا جمیعا قالت اخراہم لأولاہم۔ ان میں دارکو عربیت کے قاعدے سے تدارکو میں تبدیلی سے بنا ہے، اور قالت اخراہم لأولاہم میں لام فی کے معنی میں ہے۔ یہ عربی زبان کے طلبہ کے لیے اشارہ ہے تاکہ وہ اس لفظ کی ترکیب اور تالیف کو سمجھ سکیں۔ اس میں چونکہ وہ مشکل پیش آتی ہے۔ آیت کا مدعا یہ ہے کہ پہلی مرتبہ دیکھیں گے تو ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، اور جب اکٹھے ہو جائیں گے تو اخلاف اپنے اسلاف کے بارے میں استغاثہ پیش کر دیں گے، یعنی ابتدا تو لعنت ملامت کے کلمات سے ہوگی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں مجرموں کو تو غصے کا اظہار کرتے ہیں، پہلے جذبات کا اظہار ہوتا ہے، پھر کیا ہے، پھر وہ استغاثہ پیش ہو جائے گا، اور وہ استغاثہ کیا ہے اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ وہ یہ کہیں گے کہ پروردگار یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، یعنی آپ پلٹ کر اللہ کی طرف منہ کریں گے اور وہاں درخواست پیش کرنے کی صحیح کریں گے کہ یہ لوگ ہیں، ہم گمراہ نہیں ہوئے، یہ ہمارے لیڈر، یہ ہمارے علماء، یہ ہمارے بڑے، یہ جن کو ہم اکابر، جن کو ہم اپنے زعماء کی حیثیت دیتے رہے ہیں، یہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ تو اب اپنی غلطی کا احساس بھی ہوگا کہ ہم نے ان کی پیروی کی، حق بھی کر چکے ہیں، شاہدوا علی انفسہم، گواہی دے چکے ہیں کہ ہم ہی منکر تھے، تو اس وجہ سے اپنی برات کی بات تو نہیں کر سکیں گے، لیکن اپنے جذبات کا اظہار اس طریقے سے کریں گے کہ پروردگار ان کو اب آپ دوہرا عذاب دیں۔
پروردگار یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اس لیے انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا فرمائیں گے؟ فآتہم عذابا ضعفا من النار، یعنی یہ کہیں گے کہ ان کو دوہرا عذاب دے۔ اللہ کا ارشاد ہوگا تم سب کے لیے دوہرا عذاب ہے، قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، مگر تم جانتے نہیں۔ یعنی اس وقت تمہیں احساس نہیں اس بات کا کہ اللہ کی گرفت میں آنے کے بعد اب کیا تمہارے ساتھ ہونے والا ہے، تم سب کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یعنی ایک عذاب خود گمراہی اختیار کرنے کا، اور دوسرا عذاب دوسروں کو گمراہ کرنے اور جرائم پیشگی کی میراث چھوڑنے کا۔ یہ دوہرے عذاب کا کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ کہ یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خود بھی گمراہی اختیار کی، خود بھی راستے سے بھٹکے، اور پھر دوسروں کے لیے رہنما بنے، گمراہی کے لیڈر بنے، گمراہی کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والے بنے، گمراہی کے لیے انہوں نے وہ سنن قائم کی جن کا ہم نے پھر پیروی کر کے ساتھ استقبال کیا۔ تو یہ لوگ ہی ہمارے رہنما ہیں۔ تو ایک یہ چیز ہو گئی، یعنی ایک عذاب خود گمراہی اختیار کرنے کا، اور دوسرا عذاب دوسروں کو گمراہ کرنے اور جرائم پیشگی کی میراث چھوڑنے کا۔ اسی کو بعض روایتوں میں بیان کیا گیا نا کہ آدمی کو اگر کوئی سنت چھوڑنی ہے، کوئی طریقہ قائم کرنا ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ طریقہ خیر کا ہے تو وہ ہمیشہ اس کے لیے اجر کا باعث بنتا رہے گا۔ جب تک وہ طریقہ جاری ہے، جب تک اس کی پیروی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، کیونکہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اس طریقے کی ابتدا کی تھی۔ اور اگر کسی برائی کی ابتدا کی ہے تو جیسے قابیل و حابیل کے مابین ایک معاملہ ہوا اور قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، تو اس روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ اب ہر ہونے والا قتل وہ قابیل کے کھاتے میں تو درج ہوتا ہی ہے۔ تو یہی معاملہ ساری برائیوں کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی اور بدی دونوں متعدی چیزیں ہیں۔ آپ نیکی کو اختیار کریں گے، نیکی کی تعلیم دیں گے، نیکی کی دعوت دنیا کے سامنے پیش کریں گے، تو ایک سے بات دوسرے تک پہنچتی چلی جائے گی۔ نیکی ایک جگہ تک محدود نہیں رہتی، وہ چھوٹے سے چھوٹے پیمانے پر بھی خاندان میں، اولاد میں، اعزاء میں، اقربا میں، دوستوں میں سفر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور بدی کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی اور بدی دونوں متعدی چیزیں ہیں، ان کے اثرات سلف سے خلف تک منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ہر قتل جس طرح قاتل کے حساب میں درج ہوتا ہے، اسی طرح آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے حساب میں بھی آپ سے آپ درج ہو جاتا ہے، جس نے خدا کی زمین پر پہلا قتل کیا تھا۔ پھر یہ قاتل بعد میں آنے والوں کے لیے قابیل بن جاتا ہے، اور سلف سے خلف تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ یعنی ایک سے اگر ایک چیز لی ہے تو آگے اللہ نے کیوں توفیق نہ دی کہ آدمی اچھی روایت قائم کرتا؟ تو اگر قابیل سے ایک سلسلہ چلا، مجھ تک پہنچا، تو میں نے کیا کیا؟ کیا میں نے اس میراث کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا اور نیکی کی میراث قائم کی؟ نہیں، میں نے خود بھی بدی کو آگے بڑھایا، تو پھر آگے میں بھی قابیل بن گیا ہوں۔ اسی بنا پر فرمایا ہے کہ ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ ہر گروہ کو اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ ان گناہوں کا حصہ بھی لینا ہے جن کے ارتکاب سے اس نے دوسروں کے لیے بری مثال قائم کی۔ اسلاف اگر اپنی چھوڑی ہوئی میراث کے برے نتائج سے نہیں بچ سکتے تو اخلاف کو بھی اپنے اس تخم فساد کی فصل لازماً کاٹنی ہے جو انہوں نے دوسروں کے لیے بویا ہے، اس لیے کہ ہر گروہ کسی کا خلف ہے تو کسی کا سلف بھی ہے۔ تو یہ تنبیہ کی ہے کہ قیامت میں لعنت سے کچھ نہیں ہوگا، وہاں پر ہر ایک کو عذاب بھگتنا ہے، ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے، کیونکہ اگر ایک روایت قائم کرنا ہے تو دوسرا اس روایت کو آگے بڑھانے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ اذا اخذت بصر عبدی فصبر واحتسب فعوضہ عند الجنہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں جس شخص کی بینائی سلب کر لیتا ہوں اور اس پر صبر کرتا اور راضی ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اس کا صلہ میرے ہاں جنت ہے۔ فَعِوَضُهُ عِنْدِ الْجَنَّةِ، یعنی گویا اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت صبر کا صلہ ہے، شکر کا بھی ہے
لیکن صبر کا معاملہ بہت غیر معمولی ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی جگہ جگہ یہ بشارت دی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی معیت بندوں کو صبر کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم صبر کرتے ہیں مصیبتوں پر، تکلیفوں پر، محرومیوں پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صبر نہیں ہو سکتا جب تک کہ بندے میں سچا ایمان نہیں ہے، وہ سچے دل کے ساتھ اپنے رب کو مانتا ہے، اس سے رجوع کرتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا ہوں، جیسے ہی میں اس امتحان کی مہلت پوری کر لوں گا تو مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اور پھر میرے لیے زندگی کی ابدی نعمتیں ہیں۔ تو اس کا لازمی نتیجہ وہ صبر ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی صبر محض ہاتھ توڑ کے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ استقامت کے ساتھ حقائق کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نام ہے۔ تو یہاں اس پر اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے، فَعِوَزُهُ عِنْدِيَ الْجَنَّةِ، اس کا عوض، اس کا بدلہ میری طرف سے کیا ہے؟ جنت ہے۔ یہ بات جو یہاں بیان ہوئی ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ آنکھیں ہیں جو ہمیں دنیا سے متعلق کرتی ہیں۔ بینائی سے محروم ہو جانا گویا دنیا سے محروم ہو جانا ہے، جیتے جی سب کچھ کھو دینا ہے۔ یعنی اب آپ دوسروں پر منحصر ہیں، اپنی راہ دیکھنے کے لیے بھی دوسروں پر منحصر ہیں، اپنے معاملات انجام دینے کے لیے بھی دوسروں پر منحصر ہیں۔ کدھر جائیں گے، کیا دیکھیں گے؟ دنیا تاریک ہو جاتی ہے، اس میں کتنی مہلت ہے؟ کب اللہ کا فیصلہ آئے گا؟ کب یہ کہا جائے گا کہ اب آ جاؤ میرے پاس؟ اس وقت تک 10 سال 20 سال اسی دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے۔ ایسے ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیچارے پیدائشی نبینا تھے، ساری زندگی اسی طرح بسر کی۔ کتنے اہل علم ہیں کہ جنہوں نے اسی طرح دین کا علم حاصل کیا، دوسرے علوم حاصل کیے، دنیا کی خدمت کی، لیکن بہرحال وہ ایک بڑی نعمت سے محروم ہوئے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو ہمیں جو حواس دنیا سے متعلق کرتے ہیں ان میں شاید سب سے زیادہ اہمیت آنکھوں ہی کو حاصل ہے، بینائی کو حاصل ہے۔ تو ایک بندہ اس سے محروم ہو گیا تو اس پر صبر کیا، اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھا، یہ خیال کر لیا کہ یہ میرے رب کی نعمت تھی، وہ اس نے لے لی، اور ہر لمحے اس کی زبان سے شکر کے، صبر ہی کے کلمات نکلے، تو فرمایا کہ اس کا عوض جنت ہے۔ یہ جو بات بیان ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کی گئی ہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ جب کسی بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو اللہ کہتے ہیں۔ اس کے دونوں پہلو ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ بات کہ جو اللہ کا دین آپ کو ملا، اس کے اصول آپ کو بتائے گئے، اس کے قاعدے آپ کو بتائے گئے، اس سے استنباط کر کے آپ نے نسبت کی ہے، اور یہ بھی کہ خود اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت آپ کو دی۔ اس طرح کی بات جب کسی روایت میں بیان ہوتی ہے تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اللہ کی بات، اللہ کے کلمات اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغمبر نے بیان کر دیے۔ اس میں صرف یہ نسبت ہے جس کی وجہ سے یہ نام رکھا گیا ہے۔ عام طور پر لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس طرح کی روایت اب جر و نقد سے بالا ہو گئی ہے، نہیں، اس کو بھی اسی طریقے سے چھانا پھٹکا جاتا ہے، اس کی سند بھی دیکھی جاتی ہے، اس کے مضمون کو بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن اس میں جو بات بیان کی جاتی ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نسبت سے روایت کرتے ہیں۔ تو چونکہ روایت کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک الگ نام اختیار کر لیا گیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ دعاہ الخزنۃ من ابواب الجنہ یا عبداللہ ھذا خیر فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان ومن کان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ بأبی انت و امی یا رسول اللہ ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورہ فهل یدعى احد من تلک الابواب كلها قال نعم وارجو ان تکون منهم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں جوڑے جوڑے چیزیں خرچ کی، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ کہا کہ اچھا اللہ ایک مانگتا ہے میں دو دیتا ہوں، جوڑے جوڑے چیزیں خرچ کی، اس کو جنت کے دروازوں کے دربان پکاریں گے کہ اللہ کے بندے ادھر آؤ، یہ دروازہ بہتر ہے۔ پھر ان میں سے جو نمازی ہوگا وہ نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا، جو مجاہد ہوگا
وہ جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا، جو روزے دار ہوگا وہ باب ریان سے پکارا جائے گا، اور جو شخص صدقہ دینے والوں میں سے ہوگا وہ صدقے کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اس کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے کہ کسی کو سارے دروازوں سے بلایا جائے، لیکن پھر بھی پوچھ رہا ہوں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو سب دروازوں سے بلایا جائے؟ یعنی اس میں جو بات بیان ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ اہتمام ہوگا وہاں پہ، کہ ایک شخص نے روزوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا، ایک شخص کیا نماز کا بہت اہتمام تھا۔ یہاں جو فرق کیا گیا وہ یہ نہیں ہے کہ روزے رکھتا تھا اور نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا اور روزے نہیں رکھتا تھا، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کے ہاں کسی خاص عبادت کا بہت شوق تھا۔ تو وہاں دروازے ہوں گے کہ جو روزے کے ساتھ زیادہ محبت رکھتے تھے وہ اس دروازے سے آ جائیں، جو نماز کے ساتھ رکھتے تھے اس سے آ جائیں۔ اس موقع کے اوپر ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ پوچھا، بیٹھے ہوئے تھے، انہی کی روایت ہے یہ، کہ یہ ٹھیک ہے، جانا تو جنت میں ہے، کوئی ضرورت نہیں کہ سارے دروازوں سے پکارا جائے، لیکن کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سب دروازوں سے بلایا جائے؟ یعنی ادھر سے بھی آواز پڑ رہی ہو، یہ نماز کا بھی اہتمام کرتا تھا، یہ روزے کا بھی اہتمام کرتا تھا، یہ فلاں چیز کا بھی اہتمام کرتا تھا، صدقہ بھی بہت دیتا تھا، لیکن پھر بھی پوچھ رہا ہوں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو سب دروازوں سے بلایا جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ ابو بکر تم ان میں سے ہو۔ یعنی یہ بھی درست ہے کہ کسی آدمی کے ہاں کسی خاص عبادت میں زیادہ اشتغال ہو، لیکن ایسے بھی تو ہوں گے نا، جیسے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، اور یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں گمان ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے، مجھے امید ہے کہ ابو بکر تم ان میں سے ہوگے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دین کے علم و عمل میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے۔ تو حضور نے یہ بشارت گویا دی کہ میری امید تو یہی ہے کہ تمہارے ہاں کوئی چیز بھی نہیں کہ جس کی دوسرے پر ترجیح قائم کی جا سکے۔ نماز ہے تو وہ بھی اپنی انتہا پر، روزے کا اہتمام ہے، میں نماز کی رغبت، اس کے لیے اشتیاق، اور زیادہ سے زیادہ نوافل کے اہتمام کا غلبہ ہوگا تو پھر اسے نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ آگے باقی سب اعمال کا ذکر بھی اسی لحاظ سے ہوا ہے، روزے کا غلبہ ہے تو اس سے، حج کا غلبہ ہے تو اس سے، عمرے کی رغبت ہے تو اس سے، صدقہ دینے انفاق کرنے کا معاملہ ہے تو اس سے لوگوں کو پکارا جائے گا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور کی یہ بشارت، اور ظاہر ہے اس میں ترغیب کیا ہے، ہم سب کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر چیز کے ساتھ، دین کے ہر عمل کے ساتھ ایسی محبت ہو۔ تاہم انسانوں کا معاملہ یکساں نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی بھی توفیق دے، جنت کے دروازے کھلنے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے لیے یہ دروازے کھول دے اور ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہوگا، اس کے بعد سوالات کی نشست کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ تو بہت شکریہ خان صاحب، آپ کے وقت کا۔ سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کچھ تنقیدات جو آپ کے افکار کے اوپر سامنے آتی رہتی ہیں سوشل میڈیا انٹرنیٹ پہ، وہ آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، تو آپ نے 2 پہلوؤں پہ اس تفصیل طلب گفتگو کی تھی۔ آج اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، اور پھر کچھ لوگوں کے متفرق سوالات ہیں رمضان سے متعلق، روزے سے متعلق، زکوٰۃ سے متعلق، اس کو ہم لے لیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلا سوال یہ ہے، اور یہ میں بہت معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک طرف سے نہیں آتا، بہت بڑے پیمانے پہ سوشل میڈیا پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو پوری فکر ہے آپ کی، ٹھیک ہے آپ اس کو بیان بڑے اچھے انداز سے کرتے ہیں، اس میں بڑے عقلی دلائل بھی ہوتے ہیں، قرآن کی آیات بھی ہوتی ہیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ فکر اصل میں ایک زمانی تغیر سے متاثر ہو کر آپ نے تشکیل دی ہے۔ یعنی پوسٹ ماڈرنزم کا دور ہے، دنیا جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد نیشن اسٹیٹ میں ڈھل چکی ہے، اب انسانی حقوق، حق خود ارادی اور جمہوریت اور یہ اقدار پیدا ہوئی ہیں، تو اس کے نتیجے میں یہ آپ کی فکر بنی ہے۔ دوسری طرف دین کی سیاسی تعبیر، غلبہ اسلام، خلافت، اور اس کا ایک ریئیکشن یا رد عمل ہے جو آپ کی فکر میں نظر آتا ہے، ہر چیز پرسنلائز ہو جاتی ہے، دین کا اصلاً موضوع فرد ہے۔ تو اس پورے تصور کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے نزدیک جب آپ کسی فکر کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے بنا استدلال کیا چیزیں ہیں۔ یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ کسی خاص شخص کی حکمت نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کی تعبیر و تشریح ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا ماخذ قرآن مجید ہوگا،
اس کا ماخذ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی، اس میں کوئی روایت، کوئی حدیث زیر بحث آئے گی۔ اس سارے ذخیرے کو میں تو پیدا نہیں کر لوں گا نا، یہ موجود ہے، قرآن مجید ہر شخص کے گھر میں موجود ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، جس کا جی چاہے اس کو اٹھا کے دیکھ سکتا ہے۔ حدیث آپ کے پاس موجود ہے، اس کا سارا ذخیرہ ترتیب پا چکا ہے۔ اب تو جدید ذرائع نے ایک ایک روایت کو گویا آپ کی انگلیوں پر رکھ دیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ بنائے استدلال کیا ہے۔ اس طرح کے تبصرے کرنا یہ کسی طرح بھی موضوع نہیں ہوتا۔ کہا جا سکتا ہے کہ جو لوگ قدامت پر اصرار کر رہے ہیں وہ اپنے بسم اللہ گنبد میں بند ہیں، انہوں نے کبھی دنیا کو باہر نکل کے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ اب تک بھی 14ویں 15ویں بلکہ اس سے پہلے کی صدیوں میں جی رہے ہیں، 14ویں 15ویں 20ویں صدی میں۔ تو یہ ساری باتیں کسی موقع پر بھی کہی جا سکتی ہیں، ہر نقطہ نظر پر یہ تبصرہ کیا جا سکتا ہے۔ پچھلی دفعہ آپ نے سوال کیا تھا کہ دین کا مقصد کیا ہے۔ جی، یہ آپ دیکھیے کہ دین کا مقصد کیا ہے، اس موضوع پر نہایت تفصیل کے ساتھ جو سب سے پہلی چیز مدرسہ فرائی کی طرف سے سامنے آئی وہ کیا تھی؟ وہ میرے جلیل القدر استاذ امام امین احسن اصلاحی کی کتاب تزکیہ نفس ہے۔ اس میں ایک پورا باب ہے کہ یہ آیت جو قرآن مجید میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بیان کرتی ہے، اس میں تزکیے کو دین کا مقصد قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک، یہ کتاب کس زمانے میں شائع ہوئی؟ ذرا تحقیق کر لیجیے۔ یعنی کیا اس کا موجودہ زمانے میں جو کچھ ہوا، جس طرح سے خلافت قائم کرنے یا دین کا مقصد ایک نظام زندگی قائم کرنا ہے، اس طرح کی تعبیرات کو شکست ہوئی، یا جس کو پوسٹ اسلامزم کا دور کہتے ہیں وہ شروع ہوا، اس سے بہت پہلے کی چیز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدرسہ فرائی میں یہ بحثیں ان تمام احوال سے بالکل الگ رہ کر خالص بنائے استدلال کی بنیاد پر ہو رہی تھی۔ یعنی قرآن کیا کہتا ہے، سنت کیا کہتی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر دین کی شرح و وضاحت فرمائی ہے تو اس میں کیا تعبیرات اختیار کی ہیں۔ اس تزکیہ کو لے لیجیے، کیا اس صورتحال یہ ہے کہ یہ کوئی تعبیر کسی صوفیوں کی کتاب سے لے لی گئی ہے، یہ قوت القلوب میں ہے، یہ احیاء علوم میں ہے، یہ ہم نے ایجاد کر لی ہے؟ قرآن مجید جگہ جگہ اس کو خود بیان کرتا ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو خیال کیا جاتا ہے عام طور پر کہ عبادت تو دین ہے، یعنی عبادت وہ عمل ہے جو مجھے اختیار کرنا ہے، بندہ بن کر رہنا ہے۔ دین کی ساری ہدایات کے لیے جامع ترین عنوان کیا ہے؟ عبادت۔ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو عبادت، روزہ رکھتا ہوں تو عبادت، عمرہ کرتا ہوں تو عبادت، حج کرتا ہوں تو عبادت، کانٹا رستے سے اٹھاتا ہوں تو عبادت، تطہیر بدن کا اہتمام کرتا ہوں تو عبادت، حرمتوں سے بچتا ہوں تو عبادت۔ تو دین سارا کا سارا کیا ہے؟ عبادت۔ عبادت وہ عمل ہے جو مجھے کرنا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ عبادت تو دین کی حقیقت ہے، لیکن اس سے وہ کیا چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی میرے اندر کیا چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ تزکیہ ہے۔ اور تزکیہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جس جنت کو آباد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جو ابدی دنیا ہے، جو ان کا فردوس ہے، جس کے لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے، یہ دنیا جس کی تمہید ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ نفوس زکیہ کو آباد کروں گا۔ تو یہ بات اس درجے میں ہے کہ میں نے آپ کو توجہ دلائی تھی کہ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ جن کے ہاں کوئی آلائش ہوگی، کوئی آلودگی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ وہاں دور فرمائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کچھ تھوڑی بہت سزا دے کے اس کو پاک کیا جائے، چنانچہ تزکیے کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پھر وہاں جو کچھ ہوگا اس کے لیے بھی اختیار کی ہے کہ اللہ قیامت کے دن لوگوں کا تزکیہ کرے گا۔ یہود کے بارے میں کہا ہے کہ ان کا نہیں کرے گا، یعنی یہود میں سے جو لوگ سرکشی اختیار کر چکے تھے، اللہ تعالیٰ کے دین کو جانتے بوجھتے جھٹلا رہے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ عبادات کے بارے میں نے وضاحت کی کہ عبادات کیا کرتی ہیں، ایک طرف آپ کو آلودگی سے نجات بھی دلاتی ہیں۔ نماز کے بارے میں دیکھیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو منفی پہلو بھی ہے۔ آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ دنیا سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے آپ کو نظر کرتے ہیں، بہت سی آلودگیوں سے بچتے ہیں۔ پھر حج کے اندر کیا کہا گیا ہے؟ اس میں کوئی فسق کی بات نہ ہو، کوئی جدال کی بات نہ ہو، اس کے اندر کوئی جنسی آلودگی نہ آنے پائے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ منفی۔ اور مثبت پہلو کیا ہے؟ ذرا دیکھیے، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم، یعنی آپ ان کے مال سے صدقہ لیں، ان سے
اس سے آپ انہیں پاک کریں گے، ان کا تزکیہ کریں گے۔ تو جگہ جگہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ یہی دین کا مقصد ہے۔ یعنی دین کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی۔ دین کے تمام احکام کا سر عنوان یہی ہے۔ اس لیے میں نے دین حق میں یہ بتایا ہے کہ دین کی حقیقت عبادت ہے۔ میرے پیدا کرنے کا مقصد عبادت۔ عبادت سے کیا مقصود ہے؟ تزکیہ۔ تزکیے کا کیا حاصل ہے؟ اللہ کی خوشنودی، اللہ کا رضوان، اور اس کا لازمی نتیجہ وہ فلاح جس کو ہم فردوس سے، جنت سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ پوری بات ہے۔ یہ بات آپ اگر امام فرائی کی تصنیفات کو دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو اسی طرح ایسی وضاحت سے ملے گی۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ استاد امام نے تزکیہ نفس کے عنوان سے پوری کتاب لکھی، وہ شائع ہوئی موجود ہے۔ وہ کب کی کتاب ہے؟ کیا وہ 9/11 کے بعد لکھی گئی؟ کیا وہ یہ جو ہمارے ہاں دین کی سیاسی تعبیر کے ساتھ معاملہ ہوا ہے اس کے بعد لکھی گئی ہے؟ اس موقع پر جبکہ وہ اپنے فکر کے تحت یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ صوفیہ نے یہ تعبیر اختیار کی ہے، تو اس میں اور قرآن مجید میں اس کے مدعا میں کیا فرق ہے؟ آپ اس کے ابواب دیکھیے۔ تزکیہ علم، تزکیہ عمل، تزکیہ معاملات و تعلقات، وہ پورے دین کو وہ اسی زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ مولانا تو اس وقت خود دین کی سیاسی تعبیر سے وابستہ ہیں جب وہ لکھ رہے ہیں۔ جب لکھ رہے ہیں اس وقت بھی، جب کتاب لکھی جا رہی ہے اس وقت بھی وابستہ ہے۔ تو اس لیے یہ بات کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے، اور میرے نزدیک اس طرح کے تبصروں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمارا کام لوگوں کے محرکات طے کرنا نہیں ہے، اس کے پس منظر کو دیکھنا نہیں ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ بنائے استدلال کیا ہے۔ بنائے استدلال کی مضبوطی ہے تو سر تسلیم خم، اس میں کمزوری ہے تو اس کو واضح کرنا چاہیے استدلال کے ساتھ۔ یہ رویہ اگر ہم اختیار کر لیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا ماحول علمی ماحول بنے گا، نقد و نظر بھی علمی انداز کی ہوگی، آپ ایک ایکڈیمک مزاج کے ساتھ چیزوں کو دیکھیں گے۔ لیکن اس طرح کے تبصرے میں بھی بہت سے کر سکتا ہوں، لیکن میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ میں نے جن تہذیبی اقدار کے ساتھ پرورش پائی ہے اس میں ہمیشہ اس چیز سے اجتناب کیا جاتا ہے کہ آپ نج کی ملاقاتوں کے کبھی حوالے نہیں دیں گے، آپ ان کی بنیاد پر کوئی مقدمات قائم نہیں کریں گے، آپ محرکات طے کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ لوگوں کا نفسیاتی تجزیہ فرمانے کی صحیح نہیں کریں گے، بلکہ آپ علم میں یہ دیکھیں گے کہ بنا استدلال کیا ہے۔ جب میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں کسی چیز کا علمی تجزیہ کر کے اس کی علمی غلطی واضح کر سکتا ہوں تو مجھے یہ سب کہنے کی ضرورت ہی کیوں؟ ٹھیک، غلام صاحب یہ بھی تو آپ مانیں گے نا کہ ہمارے ہاں جو علمی روایت اس وقت جاری ہے اس میں کچھ ایسے افکار اٹھے ہیں جو اپنے حالات سے متاثر، یعنی جب ہم ان کی تعبیرات کو پڑھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ وہ مطلب سائنس کی منہاج سے متاثر ہیں یا فلسفے سے متاثر ہیں۔ تو یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ انسان اپنے ماحول سے باہر نکل کر نہیں سوچتا، وہ اس کے اثرات ہوتے ہیں اس کے ارد گرد، اس کی روزمرہ کے، اس کی فکر پہ۔ اس کو میں ایک دوسری طرح سے دیکھوں گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے انسان کو علمی چیزوں کی طرف توجہ ہوتی ہے بعض اوقات اس کے حالات سے، یعنی وہ تحقیق کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ہم ایک چیز کو برسوں سے مانے ہوئے ہوتے ہیں، اس نے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں پیدا کیا ہوتا، اور ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہی ہوگی، لیکن حالات میں کوئی ایسی تبدیلی آ جاتی ہے کہ یہ توجہ ہوتی ہے کہ ذرا دوبارہ دیکھیں اس کو، معاملہ کیا ہے، نوعیت کیا ہے۔ فی الواقع یہ اللہ کا حکم ہے، فی الواقع کوئی صحیح بات ہے۔ اگر کوئی فلسفہ ہے، کوئی حکمت کی چیز ہے تو ہمیں کہاں سے ملی تھی، اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو یہ چیز گویا تحقیق کرنے کی طرف توجہ دلانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ کہاں نہیں ہوتا، یہ ہر جگہ ہوگا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا جہاد کا حکم پہلی بار نازل ہوا تھا اور اس کی شرح و وضاحت کی ضرورت تھی جب مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے الجہاد فی الاسلام لکھی؟ نہیں۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ اس معاملے میں مباحث نے یہ صورت اختیار کر لی کہ مولانا محمد علی جوہر نے جامع مسجد دہلی میں خطبہ دیتے ہوئے بڑی حسرت کے ساتھ کہا کہ کاش کوئی شخص اسلام کے قانون جہاد کو اس وقت واضح کرے، اس لیے کہ اس وقت وہ معرض بحث میں آ گیا ہے۔ اب محرک تو بن گیا ہے، تو یہ محرک تحقیق کا محرک ہے، یعنی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، ایک مسئلے کی توضیح کی ضرورت پیش آ گئی۔ یہ بعض اوقات آپ کے حالات سے پیدا ہوتا ہے، خود آپ کے اپنے فکر سے پیدا ہو جاتا ہے، زمانے کے اندر آنے والی تبدیلیوں سے پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ چیز توجہ دلاتی ہے۔ لیکن یہاں ہوگا کیا؟
مثال کے طور پر سر سید احمد خان ہیں، تو ہم ان کے فکر کے اوپر یہ تبصرہ کر کے فارغ ہو جائیں گے؟ نہیں، وہ قرآن مجید کی توضیح کر رہے ہیں۔ میں مثال دے دیتا ہوں اس کی۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک فطرت ہے، اس فطرت میں کچھ قوانین ہیں، یہ وہ قوانین ہیں کہ جو سائنس نے دریافت کر لی ہیں۔ اس زمانے میں سلسلہ علت و معلول کی ابدیت کی بحثیں بہت ہو رہی تھی، سائنس کے اکتشافات بھی نئے نئے ہوئے تھے، فلسفے نے بھی سائنسی فکر کی ابتدا کر دی تھی، بہت سی نئی چیزیں بھی آ رہی تھیں، یہ باعث بن گئی غور کرنے کا۔ قرآن مجید کی آیت لن تجد لسنت اللہ تبدیلا سے انہوں نے استدلال کیا، تو لن تجد لسنت اللہ تبدیلا سے جو استدلال انہوں نے کیا ہے، کیا ہم اس کی غلطی قرآن مجید کے سیاق سباق کی روشنی میں واضح نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، تو بس اسی پر گفتگو کریں۔ اور اگر وہاں سے واضح نہیں کر سکتے تو ہزار تان کر لیں، محرکات کی ایک فہرست بنا کے دیکھ لیں، بات کی تردید ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہر حال میں اپنے آپ کو وہیں مرکوز رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اگر اس اللہ کی کتاب کی کوئی شرح و وضاحت کرے گا، وہ اس سے کوئی تعبیر پیدا کرے گا، تو وہ دلیل دے گا نا، اس دلیل کا تجزیہ کر کے ہم بتائیں گے کہ اس میں غلطی کیا ہے۔ مولانا سید ابو اللہ صاحب بودودی کی سیاسی تعبیر، میں نے ان کی آغوش میں آنکھ کھولی، میرا اپنا فکر وہی تھا، اس کی غلطی کو میں نے کیسے سمجھا؟ آپ میری کتاب برہان میں وہ مضمون دیکھیے، تعویل کی غلطی، یعنی دو آیات ہیں جن کے سوء فہم پر ساری تعبیر مبنی ہے، اگر آپ ان کی غلطی واضح کر دیں گے تعبیر کی غلطی واضح ہو جائے گی۔ اس کے محرکات پر گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ محرکات باعث بنتے ہیں، تحقیق کا باعث بنتے ہیں، نیا نظریہ قائم کرنے کا باعث بنتے ہیں، یہ اپنی ذات میں ایک مثبت چیز ہے، کیونکہ آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ تصویر پر جو گفتگویں اس زمانے میں ہو رہی ہیں، موسیقی پر جو گفتگویں اس زمانے میں ہو رہی ہیں، کیا اس سے پہلے اس کی ضرورت پڑی تھی؟ تو زمانے کے حالات اور تغیرات، آپ کے یہاں فقہ میں ایک اصول بیان کیا جاتا ہے کہ عرف تبدیل ہو جائے تو فتویٰ تبدیل ہو جائے گا، یعنی جو فتاویٰ یا جو آراء عرف پر مبنی ہوتی ہیں، تو اس عرف کو آپ دیکھیں گے نا، وہ تبدیل کیسے ہوگا؟ جبریل امین کہیں گے تبدیل ہو گیا ہے، وہ زمانے کے حالات اس کی کروٹوں سے تبدیل ہوگا، اس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ آدمی کو بصیرم بے زمانے ہی رہنا چاہیے۔ تو زمانہ، حالات، تبدیلیاں، تغیرات غور کرنے کی طرف تحریک کرتے ہیں۔ جب وہ تحریک کرتے ہیں تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ دیانتداری کے ساتھ کیا ہم اللہ کی کتاب کو اس کے الفاظ کے مطابق، اس کے پس منظر کے لحاظ سے، اس کے سیاق و سباق میں رکھ کر سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا طریقہ استدلال ٹھیک ہے تو نتیجہ بھی ٹھیک ہوگا، اور اگر طریقہ استدلال کی غلطی ہے تو آپ بھی واضح کر سکتے ہیں، میں بھی واضح کر سکتا ہوں، تو بات کو وہیں تک محدود کیوں نہ رکھا جائے۔ ٹھیک، آپ سے بڑی اہم بات آپ نے کہی کہ اگر ہم اس تعبیر کو اس کے داخلی جو دلائل ہیں اس سے رد نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دلائل پہ ہماری اپنی فکر کلیئر نہیں ہے، تبھی ہم دوسری چیزوں پر جا رہے ہیں۔ تھوڑی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے رام صاحب کہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو لوگ اس کو کہتے ہیں بھئی بڑی ریشنل لاجیکل گفتگو ہے، اور ہر چیز کے پیچھے پس منظر میں حکمت، علت، جو مقصد کار فرما ہے اس کو آپ واضح کرتے ہیں۔ تو یہ کہا گیا کہ اس سے جو نفسیات بنتی ہے وہ آدمی کی اطاعت کی نہیں بنتی، بلکہ دلیل اور حجت کے پیچھے بھاگنے کی بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے وہ اس کی نفی میں کھڑی ہے۔ وہاں پر مشرکین اور کفار کہہ رہے تھے ہمیں کوئی دلیل دکھا دیجیے آسمان سے، اللہ نے تو کہا نہیں، میں تو نہیں دکھاؤں گا۔ تو گویا دلیل کی بنیاد پہ ہر چیز نہیں مانی جاتی بلکہ نقل کی بنیاد پہ مانی جاتی۔ میں تو اس زمین کے اوپر جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے پوری دینی روایت کا امام اور پیشوا مقرر کیا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اس کو اس کی سنت سمجھتا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا اور کس بنیادی عقیدے کے بارے میں کہا کہ پروردگار آپ کیسے زندہ کرتے ہیں مردوں کو، یعنی سمجھنے کے لیے نا یہ سوال۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اولم تؤمن، مانتے نہیں ہو، یعنی اس کا تو کسی بندہ مومن کے بارے میں گمان کرنا بھی آخری درجے کا گناہ ہے کہ وہ مانتا نہیں ہے۔ اللہ کی بات مانی جائے گی، سر تسلیم خم کیا جائے گا۔ جب ہم نے علم و عقل کی بنیاد پر ایک بار یہ فیصلہ کر لیا کہ محمد الرسول اللہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی طرف سے اپنا کوئی فلسفہ نہیں پیش کیا،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا ہے، اٹھایا ہے، اور ہماری رہنمائی کے لیے اٹھایا ہے۔ یہ بات علم و عقل سے طے ہو گئی اور ہم نے مان لی، تو اس کے مان لینے کے بعد حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہوگا، لیکن حکم کو سمجھنا، اس کے اندر اترنا، اس کے ربط و نظام کو جاننا، یہ اسی چیز کا باعث بنتا ہے جس کو سیدنا ابراہیم نے کہا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ اس سے دل کا سچا اطمینان حاصل ہو جائے۔ یہ جو نشانی مانگنے والے لوگ ہیں، وہ نشانی اطمینان قلب کے لیے نہیں مانگ رہے، پیغمبر کو جھٹلانے کے لیے مانگ رہے ہیں، تکذیب کے لیے مانگ رہے ہیں، اعراض کے لیے مانگ رہے ہیں، استکبار کی بنیاد پر مانگ رہے ہیں، پیغمبر کو زج کرنے کے لیے مانگ رہے ہیں۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس طرح کے حوالے دینے کی بجائے پہلے دیکھیں بات کس محل کی ہے۔ ہم جب دین کے ربط و نظام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اندر اترتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ احکام کا باہمی تعلق کیا ہے، وہ کس مقصد کو سامنے رکھ کر دیے گئے ہیں، دین کا مجموعی نظم کیا بنتا ہے، اس میں کیا چیزیں کس استدلال پر مبنی ہیں، تو اس کا مدعا کیا ہوتا ہے؟ اطمینان قلب۔ ٹھیک، لیطمئن قلبی، یعنی یہ گویا سوال اس پر نہیں کیا جا رہا کہ ہمیں تو اطمینان ہی نہیں ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اس کی کیفیت پوچھی جا رہی ہے، کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ یعنی ہمارے سامنے ہم نے ہڈیاں الگ کر دی، ہم نے پر الگ کر دیے، ہم نے پرندے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کیسے زندہ کر لیتے ہیں اس بات کو؟ تو یہ پوچھا گیا ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی اس کرشمہ سازی کو جاننا مقصود ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے، تو ہر انسان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے واضح ہو جائے کہ کیسے ہوگا یہ سارا معاملہ۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اس میں ادنا درجے کا کوئی تردد ہے۔ جس پروردگار نے پہلی مرتبہ یہ کائنات بنا دی ہے، اس کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ امکان پر گفتگو نہیں ہو رہی، اس کی کیفیت کو جاننا مقصود ہے۔ تو یہاں پر بھی دین کے اس پہلو پر گفتگو نہیں ہو رہی کہ حکم ہے یا نہیں ہے۔ حکم جب ثابت کیا جائے گا تو وہ تو قرآن مجید کے، روایت کے استدلال سے ثابت کیا جائے گا۔ یعنی کیا یہ چیز سنت ہے، کیا یہ چیز قرآن میں بیان ہوئی ہے، وہاں پر علم عقل کا تمام ارتکاز اس کے ہونے پر ہوگا۔ جب وہ معلوم ہو گیا تو اب یہ جاننے پر ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے، مدعا کیا ہے، اس کا باہمی احکام کے ساتھ تعلق اور ربط کیا ہے، اور اس میں جو اصول قائم کیے گئے ہیں وہ میں نے اپنی کتاب میزان میں بیان کر دیے ہیں کہ فیصلہ کن حیثیت کس چیز کو حاصل ہوگی؟ قرآن کو۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ فیصلہ کن حیثیت قرآن کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا، اب صاحب جو ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ اطمینان قلب کے لیے نشانی نہیں مانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ جو ان کو جواب دیتے ہیں وہ جواب سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اس پر قادر نہیں ہوں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دکھائی تو پھر عذاب فوراً آ جائے گا، تو عذاب کے لیے جلدی نہ کرو۔ اس میں تو آپ دیکھیے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھیوں نے جو سورہ مائدہ کے آخر میں ہے یہ کہا کہ ہمیں آسمان سے آپ ایک دسترخوان اتار دیجیے، اس کا بھی یہی جواب دیا۔ یعنی ادنا درجے میں بھی اگر اس طرح کی کوئی چیز موجود ہے نشانی مانگنے میں، تو یہ در حقیقت اعراض ہے اللہ کی بات کو ماننے کے معاملے میں۔ وہاں پر ماننے والے ہیں تو ان کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ دیکھ لو، میں یہ دسترخوان اتار تو دوں گا، لیکن اس کے بعد وہ عذاب دوں گا جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ کس چیز کا مطالبہ ہے؟ یہ اصل میں کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ ہے۔ تو ہمارے ہاں تو بنیاد ہی یہ ہے کہ آپ نے علم و عقل سے چیزوں کو ماننا ہے۔ علم و عقل کی بنیاد پر ان کے ربط و نظام کو سمجھنا یہ آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ ہی نہیں ہے۔ تو نشانی میں تو حقیقت میں سارے دین کی بنیاد الٹ جاتی ہے کہ نہیں، ہم علم سے نہیں مانیں گے، عقل سے نہیں مانیں گے، تجزیے کی بنیاد پر بات کو قبول نہیں کریں گے، ربط و نظام کو نہیں سمجھیں گے۔ اس کو آپ ایک طرف رکھیے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ دکھائیے ارنا اللہ جہرتاً، یہ وہ چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ غضب کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی یہی ہوا کہ مسیح علیہ السلام کے حواریوں کے ہاں گویا چیز کو اس طرح دیکھنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جس طرح دیکھنے کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پورے فکر میں آپ کو یہ مطالبہ کہاں نظر آیا؟ ہم تو اللہ کی بات کو سمجھ رہے ہیں، اللہ کی بات کیا ہے، اللہ کی بات سمجھ کر کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اس کے پورے نظم کے ساتھ پیش کر دیا جائے۔ جی، بلکہ ہم سے میں چاہوں گا اس موقع پہ آپ اپنے استاذ کی وہ مثال بھی پیش کریں، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، کہ اس پر انہوں نے کیا تبصرہ کیا تاکہ لوگوں کو اس سے بھی اندازہ ہو کہ وہاں پر محض دلیل نہیں، خدا کی ایک بات آ گئی ہے تو اب سمجھ میں آئے نہ آئے ماننا ہے۔ میں نے تو ان کی وفات پر جو مضمون لکھا ہے اس میں بیان کیا یہ کہ خود مجھ سے انہوں نے کہا، بالکل براہ راست یہ سنی ہوئی بات ہے، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سورہ رحمان میں
اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں دریاؤں سے یعنی کھاری پانی سے بھی اور میٹھے پانی سے بھی موتی نکلتے ہیں. جی. ہمارے ہاں عام طور پر جو تفسیر کی کتابیں ہیں، ہمارے پرانے مفسرین ہیں، وہ اس چیز کو نہیں مانتے. انہوں نے کھاری پانی ہی سے موتی نکلتے دیکھے ہیں، تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اب اس کی کوئی توجیہ کرنی چاہیے. تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ سب لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن قرآن تو یہی کہہ رہا ہے کہ دونوں سے نکلتے ہیں، تو اگر نہیں نکلتے تو نہ نکلیں. موتی بھی میرے اپنے سامنے آ کر اگر یہ کہیں گے کہ ہم کھاری پانی سے نکلتے ہیں تو ان کو بھی میں یہی کہوں گا کہ نہیں، خدا کہتا ہے کہ دونوں سے نکلتے ہیں. واہ کیا بات. تو اس لیے اس ایمان و ایذان کے ساتھ یہ سب کام ہوا ہے. اس کے بارے میں اس طرح کی چیزیں وہی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جو خدا کے حضور میں حاضری سے بے خوف ہو گئے. ٹھیک. اچھا ہم سب آخری پہلو اس سے متعلق پھر ہم آ جائیں گے جو فقہی سوالات موصول ہوئے ہیں، وہ یہ کہ جو پوری فکر ہے آپ کی اور پوری تحریک ہے، محنت ہے، آپ نے ہزاروں صفحات لکھے، لیکچرز، اس کا تجزیہ کرتے ہوئے ہمیں دیکھتے ہیں کہ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ فکر ہمیشہ پہچانی جاتی ہے نتیجے سے، جس طرح درخت پہچانا جاتا ہے اپنے پھل سے. تو یہ جو آپ کی فکر ہے، ان کی تنقید یہ ہے کہ اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو لوگ تیار ہوئے ہیں، جو لوگ آپ کی فکر کے قریب آئے ہیں، ان کے اندر سے توبہ، استغفار، انابت، رجوع اللہ، خشوع، تذلل، یہ جذبات ختم ہو گئے. مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ بھئی پہلے چلو تصویر لوگ کھنچواتے تھے لیکن کھنچوا کے توبہ تو کر لیتے تھے، چلو داڑھی کاٹتے تھے، کاٹنے کے بعد ان کے دل میں ندامت کے جذبات تو ہوتے تھے، موسیقی سنتے تھے تو اللہ کے سامنے رات کو آہوزاری کرتے تھے، لیکن آپ نے وہ جو توبہ استغفار کی ایک پوری شخصیت تھی وہ ان چیزوں کو جائز کر کے وہ سب کا سبھی ختم کر دیا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس لیے کہ ہماری مسلمان امت میں اب نہ کوئی غبن کرتا ہے، نہ کوئی چوری کرتا ہے، نہ کوئی ملاوٹ کرتا ہے، نہ کوئی دھوکہ دیتا ہے، نہ کوئی فریب دیتا ہے، نہ کوئی غیبت کرتا ہے. میں نے ان سب چیزوں کو جائز کر دیا نا. اب ان میں سے کوئی کام بھی کوئی نہیں کرتا. یعنی توبہ استغفار کے مواقع کہاں تھے؟ ایک تصویر کھنچوانے پر، ایک موسیقی سن لینے پر. آپ داد دیں نا اس طرز استدلال کی. یعنی ہماری زندگیاں کیا ہیں، ذرا ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں. اپنے ملک میں جائیں، گلیوں اور بازاروں میں لوگوں سے معاملات کریں، کیا واقعی یہ صورتحال ہے؟ کیا ہم ان سب گناہوں سے بچ گئے ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ سورہ حجرات کا مطالعہ کریں. جو کچھ اس میں بیان کیا ہے وہ دانشور کر رہے ہیں، وہ علماء کر رہے ہیں، وہ مذہبی رہنما کر رہے ہیں، وہ لیڈر اور رہنما کر رہے ہیں. وہ کبیرہ گناہ ہے. بدزنی نہ کرو، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض، غیبت نہ کرو، یہ تو ایسے ہے کہ تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا. تجسس نہ کرو، لوگوں کے معاملات کی ٹو میں نہ رہو، تمسخر نہ کرو، تنابز بالالقاب نہ کرو. یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یا تو فرمائیے کہ میں نے جائز کر دی اور یا کہیے کہ نہیں ان کا تو کوئی ارتکاب ہی نہیں کرتا. پوری امت مسلمہ ان سب چیزوں سے بچی ہوئی ہے. لوگ گناہ کرتے تھے، کون سا کرتے تھے؟ موسیقی سن لیتے تھے یا تصویر اتروا لیتے تھے. اب اس میں توبہ استغفار کا موقع ان سے چھن گیا ہے. تو بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ سبحان اللہ دادی دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے صاحب. اور آپ نے تو یہ بتایا ہے کہ مثلا نہ تصویر اتروانے سے، بلکہ میں لوگوں کو یہاں بتانا چاہوں گا، لائیو دیکھ بھی رہے ہیں، کہ خود آپ کے ساتھ ہم رہتے ہیں آج تک 10 سال سے تو مجھے ہو گیا، کبھی آپ نے اپنے انیشیٹو پہ ایک تصویر بھی نہیں اتروائی ہوگی. اور پہلے کا جو ماضی ہے آپ کا، اس میں آپ کو بلکہ اس میں بڑی آپ کو یعنی اس سے ایک طرح سے تکلف ہوتا تھا، کبھی تصویر اتروائی بھی نہیں. پوری زندگی میں کبھی نہیں کی، کوئی دلچسپی نہیں مجھے کبھی اس سے رہی. یعنی لوگ اتار لیتے ہیں، میں نے کبھی اپنے طور پر، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ میرے گھر میں میری تصویر ہے یا میں نے کبھی رکھی ہو. ان چیزوں سے کبھی میری دلچسپی نہیں. اور مجھے یہ بتائیے کہ مجھے آپ نے کبھی موسیقی سنتے بھی دیکھا؟ اپنے کاموں میں لگے ہوئے. یعنی میں اس کو ہمیشہ سے جائز سمجھتا ہوں، اور یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کے کچھ انسانی نفس پر اچھے اثرات بھی پڑتے ہیں، لیکن میرے پاس اس کا وقت ہی نہیں. تو یہ چیزیں جتنی ہیں وہ اصل میں جو لوگ کہتے ہیں، نہ وہ مجھے جانتے ہیں، نہ میرے کام سے واقف ہیں، نہ اس کے اثرات و نتائج کو جانتے ہیں. اس کے لیے زمانے کو کچھ کروٹیں ابھی بدلنی ہیں. جب وہ واضح ہو جائیں گے تو ان لوگوں کو بھی احساس ہو جائے گا کہ یہ کیا کہتے رہے. اچھا لوگ اب یہ پہلے تو لوگ چلے مجبوری میں کھنچوا لی تصویر، پاسپورٹ پہ ہے، نوٹ پہ ہے، اس طرح سے. اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کے خطبات بھی لائیو آ رہے ہیں اور باقی چیزیں ہو رہی ہیں. اس پہ ذرا تبصرہ کریں. جب ان سے پلٹ کے پوچھا جاتا ہے ہمارے جو قدر علماء ہیں کہ جی آپ کے نزدیک تو یہ حرام مطلق تھی، تو اب آپ اس کو بڑے اہتمام اور خضوع کے ساتھ کر رہے ہیں، تو وہ اس کی پھر ایک تعبیر کرتے ہیں کہ دیکھیں وہ جو تصویر تھی وہ تو اصل میں ایک جوہر تھی، قائم بالذات تھی. یہ جو ہوتی ہے یہ تو ڈاٹس کی صورت میں ہوتی ہے، سی ڈی پہ ہوتی ہے، نظر نہیں آتی ہے، تو عرض ہے.
تو اس نفسیات پہ پھر کیا کہیں؟ یہ دیکھیے، یہ بالکل وہی طرز استدلال ہے کہ آپ دین کو اس کی روح میں سمجھنے کے لیے تیاری نہیں. آپ اس کی روح میں اتر کر سمجھیں گے تو آخر کسی چیز کا کوئی باعث ہوگا نا. یعنی تصویر کیوں ممنوع قرار دی گئی؟ اگر تصویر محض اس لیے ممنوع قرار دی گئی جیسے کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی نقل کر رہے ہیں، تو تخلیق کی نقل منہ قلم سے اتنی شاندار نہیں ہوتی تھی جتنی آپ کر رہے ہیں. یعنی وجہ بتائیے نا مجھے. آپ کے آلات جیسی کر رہے ہیں، وہ تو آپ کو پورا کا پورا بنا کے پیش کر دیتے ہیں اور پھر اس کو محفوظ کر لیتے ہیں. وہ تو ضائع ہو جاتی تھی تو قیامت تک ایک تخلیق محفوظ ہو آپ جس وقت چاہیں، جو لوگ رخصت ہو گئے ہیں دنیا سے، جب چاہیں ان کو زندہ چلتے پھرتے دیکھ لیں، ان کی گفتگو سن لیں، براہ راست ان سے استفادہ کر لیں. یہاں تک دنیا لے آئی ہے. یعنی میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ہمارے زمانے کے ایک عارف نے بڑی غیر معمولی بات کی طرف توجہ دلائی کہ پہلے کوئی بڑا عالم، کوئی بڑا اسکالر، کوئی بڑا سائنسدان دنیا سے رخصت ہو جاتا تھا تو ہم سمجھتے تھے کہ شخصیت ختم ہو گئی، کام باقی رہ گیا. اب تو شخصیت کو بھی محفوظ کرنے کا اہتمام کر لیا گیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی مشابہت کی بنیاد پر وہ منہ قلم سے تصویر بنانے والا مصور آپ کے نزدیک جہنم کا ایندھن بنے گا، تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ پھر سمجھائیے کیا چیز ہے. بات یہ اصل میں بالکل بے بنیاد تھی. بات کو سمجھنا چاہیے وہ کیا بات تھی کیا نہیں تھی. ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے کہ پہلے ہم ایک غلط رائے قائم کرتے ہیں، اس کے بعد جب اس پر قائم رہنا ممکن نہیں رہتا تو پھر اس طرح کی منطقی توجیحات کرتے ہیں. تو میں نے تصویر پر کام کر کے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرمت کے لیے جو اصول قائم کیے ہیں بالکل انہی پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا رکھ کے اس کی ممانعت کی ہے. یعنی چونکہ شرک ممنوع ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ وہ تصویریں جو مشرکانہ احساسات کے ساتھ بنائی جاتی ہیں وہ حرام ہیں، اور ظاہر ہے کہ مشرکانہ احساسات کے ساتھ جو تصویریں بنائی جائیں گی ان کے بارے میں ان کو پوجنے والوں کا یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ نفع بھی دیتی ہیں، یہ ضرر بھی پہنچاتی ہیں. وہ تو ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، ان پر ہار ڈالتے، ان کے سامنے کھانے پیش کرتے، ان کے حضور میں جا کر استعانت کرتے، ان سے مدد مانگتے. تو اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائیں گے کہ یہ لوگ ہیں کہ جن کے بت بنا کے اور جن کی تصویریں بنا کے تم ان کو پوچھتے تھے، اب ان میں ڈالو جان. تم ان سے نفع چاہتے تھے، ان کے ضرر سے ڈرتے تھے، تو اب ان کو کرو زندہ. تم تو ان کو زندہ اور قائم سمجھ کر ان سے بات کر رہے تھے. یہ بات تھی اصل میں. وہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور اس کے بعد ہم نے یہ چیز قائم کر لی، اس پر قائم رہنا ممکن نہیں رہا. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. اور پھر میں آخر میں توجہ دلاؤں گا کہ ذرا ان چیزوں کی طرف بھی نگاہ کریں کہ جن کا ہم شب و روز ارتکاب کرتے ہیں. ہمارے ہاں گناہ یہی بن گئے ہیں. مذہبی طبقے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس کو جب گناہوں کو دیکھنا ہوتا ہے تو یا نظر آپ کی داڑھی پر پڑے گی، یا آپ کے ٹخنے کی شلوار پر پڑے گی، یا کسی خاتون کے لباس پر پڑے گی. یعنی بددیانتی اور غبن اور چوری اور ڈاکے اور ملاوٹ اور جھوٹ اور تمسخر اور غیبت، یہ شاید گناہ ہی نہیں رہے ہمارے. یعنی ہمارے شب و روز انہی میں گزرتے ہیں. نہ ان میں کسی کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے نہ استغفار کی. توبہ استغفار کرنے کے لیے موسیقی کو حرام کریں تاکہ لوگ سنیں اور اس کے بعد توبہ استغفار کریں. صحیح. ٹھیک ہے صاحب. اچھا، یہ جو لوگ تنقیدات کر رہے ہیں ان میں کچھ پہلو ہیں جو فطرت کے حوالے سے آپ کے نقطہ نظر پر ہیں، سنت کے حوالے سے آپ کے نقطہ نظر پہ ہیں، حدیث کے حوالے سے آپ کے نقطہ نظر پہ ہیں. تو میں یہاں جو لوگ لائیو سن رہے ہیں، بہت سوالات بھی ہمیں آئے ہوئے تھے کہ وہ جو 23 اعتراضات کی ایک سیریز چل رہی ہے، چونکہ بہت تفصیل طلب موضوع ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ حدیثوں پہ بھی آپ نے کام کیا تصویر کی، تو پھر وہ موضوعات انشاءاللہ ہم آپ سے بعد میں وہاں پر زیر بحث لے آئیں گے. تو لوگ